أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اس سے پہلے یتیموں کے مال کے حوالے سے کچھ احکام ہم سماعت فرما چکے کہ یتیموں کا مال کھانا نہیں چاہیے، کھانے سے منع کیا گیا، اس پر وعیدیں بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے اس وقت کیا جائے جب وہ بالغ ہو جائیں، عقل مند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اور ان کے مال کی اپنا مال سمجھ ہی کر حفاظت کرنی چاہیے۔ یعنی جس طریقے سے انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے ویسے ہی یتیموں کے مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ مزید آگے یتیموں کے جو سرپرست ہے، ولی ہے، وصی ہے، ان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ یعنی یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جائیں اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں۔ یتیموں کے جو سرپرست ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں، ان کی پرورش کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور یہ سمجھ کر کے ان کی پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہوں اور ہمارے یتیم بچے کسی اور کے یہاں پرورش پائیں تو ہم کیسی پرورش چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش چاہتے ہیں ویسے ہی جو یتیم بچے تمہاری پرورش میں ہیں انہیں ایسا سمجھ کر ان کی پرورش کریں۔ تو ایسی ہی پرورش وہ دوسرے کے یتیموں کی کریں جیسی وہ اپنے بچوں کی چاہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اخلاق کی بہترین تعلیم ہے، یعنی بہت ہی بہترین اس کے اندر تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے اندر دو قول اور بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ بعض لوگ مریض سے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کرے گی، یعنی کہ وہ انسان جو مرنے کے قریب ہے اس کے پاس لوگ آ کر کے موت سے پہلے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد نیکیاں نہیں کرے گی جن سے تم کو آخرت میں ثواب پہنچے، تو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے دو۔ یعنی مرنے والے کو اس طریقے کی بات کرتے ہیں، یا صدقہ و خیرات کر دو، یعنی کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دو، یا تو تم اپنا مال صدقہ کر دو یا اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، یا کسی نیک کام میں صرف کر دو۔ یہ لوگ مرنے والے کو وصیت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی جو انسان مرنے والا ہے اس کے پاس آ کر کے اس طریقے کی بات کرتے ہیں اور اس کی اولاد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں، اور جو مرنے والا ہے اس مرنے والے کی اولاد کو وہ مرنے والے کے مال سے محروم کرنا چاہتے، ترکہ سے محروم، ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال، تو اس سے وہ محروم کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھی صاحب اولاد ہو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جو مرنے والے کو ایسی نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو یا نیک کاموں میں لگا دو، کیونکہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد کوئی نیک کام نہیں کرے گی کہ جس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں فائدہ ہو۔
تو ایسی بات کہنے والوں کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تم بھی صاحب اولاد ہو، تم یہ سوچو کہ اگر کوئی شخص تمہاری اولاد کو تمہارے ترکہ سے محروم کرنے کی کوشش کرتا تو تم پر کیا گزرتی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم اپنی اولاد کے بارے میں یہ چاہتے ہو تو تم اپنی اولاد کے بارے میں جیسا چاہتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں یتیم کے ولی سے یہ فرمایا ہے کہ وہ یتیم کی جان اور مال کے ساتھ انصاف اور احسان کرے اور یتیم کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر جائیں تو ان کے یتیم بچوں کا ولی ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی کہ تم جس طریقے سے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ اگر ہم اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ کر مر جائے اور ہمارے یتیم بچے کسی کی پرورش میں ہو تو ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، پرورش کرنے والا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرے، تو جیسا تم اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو ویسا جو بچے تمہاری پرورش میں ہیں انہیں ایسا ہی سمجھ کر کے ان کی پرورش کرو اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اس لیے وہ اپنے انجام سے ڈریں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور ہمیشہ سچی اور صحیح بات کہتے رہیں۔ یعنی بات سمجھ میں آئی؟ اس میں دو قول ہے، یا تو اس آیت میں ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو مرنے والے کو یہ وصیت اور نصیحت کرتے ہیں کہ تم اپنا مال سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دو اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑو، کیونکہ تمہاری اولاد تمہارے مرنے کے بعد کوئی نیک کام نہیں کرے گی کہ جس سے تمہیں آخرت میں کوئی فائدہ ہو، تو اس مرنے والے کی اولاد کو ترکہ سے محروم کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ تم بھی صاحب اولاد ہو، اگر تمہیں کوئی اس طریقے سے کہے اور تمہاری اولاد کو تمہارے مال سے محروم کرنا چاہے تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو جس طریقے سے تم پسند نہیں کرتے اسی طریقے سے کسی کو بھی اس طریقے کی بات نہ کہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی بچے تمہاری پرورش میں ہو، یتیم بچے، تو انہیں یہ سمجھ کر کہ ان کی پرورش کرو کہ اگر ہمارے بچے یتیم ہو اور وہ کسی کی پرورش میں ہو تو ہم اپنے یتیم بچوں کے لیے کیسی پرورش چاہتے ہیں، تو جیسی پرورش ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں ویسی ہی پرورش تمہاری سرپرستی میں جو یتیم ہیں ان کی بھی تم کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ آیت کریمہ اخلاق کی بہترین تعلیم ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہے، یعنی جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی معاملہ تم دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ تم اپنے لیے تو یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے یتیم بچے کسی کے یہاں ہو تو وہ ٹھوکریں نہ کھائے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، تو جس طریقے سے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا ہی تم یتیم بچے جو تمہاری پرورش میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرو گے اور تم انہیں اچھا نہیں رکھو گے تو تم پھر اپنے بچوں کے لیے بھی ایسا گمان کرو۔ یعنی کہ ہر انسان کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند ہی سمجھو۔ حدیث مبارک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ حدیث ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن، مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی ناپسند ہی سمجھیں، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ لہذا یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان سے اچھی اور صحیح بات کہیں، مثلا یہ کہ تم فکر نہ کرو ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں۔ اچھی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں اخلاق کی باتیں کہتے رہیں، اچھی تعلیم دیتے رہیں اور انہیں مال بھی دیتے رہیں، صحیح تعلیم کے ساتھ انہیں یہ بھی کہتے رہے کہ فکر نہ کرو ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، کوئی کام ہو تو ہم سے کہا کرو،
اور ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، تمہیں پریشانی نہیں آنے دیں گے، یعنی تمہیں غمگین یا کوئی پریشانی نہیں آنے دیں گے، اگر کوئی بھی کام ہو تو ہم سے آ کر کے ملے، ہم تمہارے باپ کے جیسے ہیں۔ تو ایسی بات کہنا بھی یہ قرآن کی تعلیم ہے، اور اس پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔